امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، فنا۔ فنا ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کو نجف بالگرامی نے ڈائریکٹ کیا ہے اور محمد قربان راؤ نے اسے لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں نازش جہانگیر، شہزاد شیخ، شائستہ لودھی، اعزاز اسلم، مریم نفیس، عاصم محمود، شاہ زمان عزا ملک، سعد فرخ اور عثمان جاوید شامل ہیں۔ نمبر 9، تم بن کیسے جئیں۔ اس ڈرامے کی کہانی محبت، دوستی اور جذبات کی ایک پیچیدہ کہانی ہے۔ ڈرامے میں جنید جمشید نیازی کے کردار کی محبت میں قربانیوں کی خوبصورتی کو اجاگر کیا گیا ہے، جو اپنی کزن زارا سے محبت کرتا ہے۔ تاہم زارا کی عدیل میں باہمی محبت ہے، لیکن ان کی محبت آسان نہیں ہوتی اور عدیل کا خاندان انہیں الگ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ کہانی ٹوٹے ہوئے وعدوں، قربانیوں، سچی دوستی اور قریبی خاندانی رشتوں کی طرف موڑ لیتی ہے۔ نمبر 8، بانز روڈ کے رومیو جولیٹ۔ کہانی فرحاد عرف رومیو اور فریہ عرف جولیٹ کے گرد مرکوز ہے، جس کا کردار حمزہ سہیل اور اقرا عزیز نے ادا کیا ہے۔ فرحاد ایک بہادر نوجوان ہے جو نوجوان اور خوبصورت فریہ سے محبت کرتا ہے۔ جیسے جیسے رومیو اور جولیٹ کی محبت آگے بڑھتی ہے، ظالم معاشرہ محبت کرنے والوں کو الگ کرنے کے لیے مداخلت کرتا ہے۔ ڈرامہ یہ کہانی دکھاتا ہے کہ وہ متحد ہو جائیں گے یا معاشرہ انہیں کچل دے گا۔ یہ ایک دلچسپ روم کوم کے طور پر سامنے آتا ہے، جہاں ناظرین اقرا عزیز میں سنو چندہ سے اجیا کی جھلک اور نرم حمزہ سہیل پر ایک بالکل نیا بہادر روپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن بانس روڈ کے رومیو اور جولیٹ ڈرامے کی کہانی ایک موڑ لیتی ہے اور ایک المناک محبت کی کہانی میں بدل جاتی ہے، جس کے صرف ایک خوبصورت انجام کی امید ہے۔ نمبر 7، دھوکہ۔ دھوکہ اس بات کی کہانی ہے کہ کس طرح برے فیصلوں اور لالچ کا امتزاج متعدد زندگیوں پر ڈومینو اثر کا باعث بنتا ہے۔ کومل میر بطور کومل ایک سادہ لیکن ضدی لڑکی ہے جو چاہتی ہے کہ اس کا پریمی ہادی ان کی شادی کے لیے لڑے۔ عفان وحید باحیثیت ہادی ایک سمجھدار، پڑھا لکھا اور ترتیب دیا ہوا لڑکا ہے جو اپنی محبت کے لیے لڑنا چاہتا ہے، تاہم سماجی دباؤ اسے وقت پر کارروائی کرنے نہیں دیتا۔ آغا علی باحیثیت احمد ایک دلکش اور چالاک آدمی ہے جو چیزوں کو اپنے حق میں بدلنا جانتا ہے، چاہے اس کے اعمال سے کسی کو تکلیف ہو۔ صنم جھنگ باحیثیت کائنات احمد کی پہلی بیوی ہے جو متوسط، سمجھدار اور محنتی لڑکی ہے، لیکن اپنے شوہر کی وجہ سے ایک عجیب صورتحال میں پھنس جاتی ہے۔ جیسے جیسے کہانی بنتی ہے، کومل کی شادی احمد سے ہو جاتی ہے جو بعد میں اسے جھوٹ کی بنیاد پر پھنسا دیتا ہے۔ نمبر 6، سکون۔ سکون ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں پاکستان کے سب سے پیارے اداکار شامل ہیں۔ کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اینا کی بے گناہی کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور کیسے رضا کے غیر سنجیدہ رویے کا اس کے آس پاس کی متعدد زندگیوں پر دیر پا اثر پڑتا ہے۔ اس کے باوجود یہ قسمت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ دو لوگوں کو اکٹھا کرے گی جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے راستے ایسے حالات میں گزر جائیں گے۔ ثنا جاوید نے اینا کی تصویر کشی کی ہے، ایک شرمیلی، سادہ اور خاندانی لڑکی جو اپنی بے پناہ خوبصورتی سے بے خبر ہے۔ خاقان شاہ نواز نے رضا کا کردار ادا کیا ہے۔ احسن خان ہمدان کا کردار نبھا رہے ہیں، ایک محبت کرنے والا اور قابل اعتماد تاجر جو اچھی طرح سے آباد اور عزت دار ہے۔ وہ رضا کا دوست اور کزن بھی ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ بات چیت کرتے وقت ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اعمال اور ذہنیت کسی کی زندگی پر اہم اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، بے لگام۔ کہانی رمشا کے گرد گھومتی ہے جو ایک نوجوان لڑکی اور اپنے پیارے والدین ساجد اور مہناز کی اکلوتی اولاد ہے۔ پیار اور بغیر کسی ذمہ داری کے پرورش پانے والی رمشا کو انٹرنیٹ تک لامحدود رسائی حاصل ہے، جس کی وجہ سے وہ سوشل میڈیا پر ضرورت سے زیادہ وقت گزارتی ہے
اور جلد ہی وہ اس کا مشغلہ بن جاتے ہیں۔ جیسے جیسے سوشل میڈیا کے ساتھ اس کی دلچسپی میں شدت آتی جاتی ہے، رمشا کا شوق شہرت کے لیے ہر طرح سے استعمال کرنے والے جذبے میں بدل جاتا ہے، جس سے وہ انتہائی اقدامات کرنے پر آمادہ ہوتی ہے۔ اپنے اسٹارڈم کے انتھک جستجو کے دوران وہ ایک بااثر بزنس مین قاسم علی کے بیٹے افنان کے ساتھ راہ عبور کرتی ہے، جبکہ افنان جو اپنی پھوپھی زاد بھائی علیزے سے محبت کرتا ہے، رمشا کو تفریح کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ وہ ان کی دوستی کو محبت سے غلط تعبیر کرتی ہے۔ نمبر 4، دل ہی تو ہے۔ دل ہی تو ہے ایک دلچسپ کہانی ہے جو محبت، بدقسمتی اور قسمت کے موڑ کے گرد گھومتی ہے۔ علی انصاری بطور معید ایک پیارا، سمجھدار، شائستہ اور حساس آدمی ہے جو عبیرہ کی محبت میں پاگل ہے۔ زویا ناصر بطور عبیرہ ایک سخت سر پرفیکشنسٹ ہے جو ضدی ہے اور جب چیزیں اس کے رستے پر چلتی ہیں تو وہ انہیں پسند کرتی ہے۔ ماریا ملک بطور صبرینہ ایک ہوشیار لیکن سادہ لڑکی ہے جو قابل بھروسہ بھی ہے، جن کی سرمد سے منگنی ہوئی ہے۔ حماد شعیب بحیثیت سرمد ایک اچھی طرح سے طے شدہ آدمی ہے جو اپنی زندگی میں ترتیب دیا گیا ہے اور اپنے تعلقات سے مطمئن ہے۔ معید اور عبیرہ ایک بظاہر کامل جوڑا جو جلد ہی بدقسمتی سے ٹکرائے گا اور ان کے لیے چیزیں بدل جائیں گی۔ معید اور صبرینہ بڑی دوستی محبت میں بدل جاتی ہے۔ نمبر 3، ماں نہیں ساس ہوں میں۔ یہ کہانی مہرین اور اس کی بیٹی عریج کے گرد گھومتی ہے جو برسوں کی دعاؤں کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ اس کی پیدائش سے پہلے مہرین اور اس کے شوہر عریج کے کزن سلمان کی دیکھ بھال کر رہے تھے، تاہم ایک سانحہ رونما ہوتا ہے جس نے عریج کو اپنے خاندان سے جدا کر دیا۔ اس کے بعد مہرین نے سلمان کو اپنے بیٹے کے طور پر پالنے کا فیصلہ کیا۔ برسوں بعد سلمان ایک خوبصورت اور نادر لڑکی عروج کے طور پر راستہ عبور کرتا ہے جو اسکول ٹیچر شعیب کی بیٹی اور اس کی بیوی نسیم کی بیٹی ہے۔ ابتدائی طور پر سلمان کی پیش قدمی کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے عروج کو بالآخر اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ سلمان اور اس کے خاندان سے ناواقف عروج کوئی اور نہیں بلکہ مہرین کی کھوئی ہوئی بیٹی عریج ہے۔ نمبر 2، منت مراد۔ منت ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جس کا تعلق ایک ترقی پسند خاندان سے ہے جو محبت، دیکھ بھال اور باہمی احترام کو اہمیت دیتا ہے۔ ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی جہاں ہر ایک کے انتخاب کا احترام کیا جاتا ہے۔ منت کو اپنے فیصلے خود کرنے کی آزادی حاصل ہے۔ اپنے والدین کی بے وقت موت کے بعد اسے اپنے بڑے بھائی نفیس سے مدد ملتی ہے جو اسے پیار سے نوازتا ہے۔ دوسری طرف مراد کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں اس کی والدہ ازدواجی زندگی کے انتخاب پر خاصا اثر و رسوخ رکھتی ہے۔ اکلوتے بیٹے کی حیثیت سے مراد پر اپنے خاندان کی توقعات کو پورا کرنے کی ذمہ داری کا بوجھ ہے۔ نرم بولنے والا اور رومانوی فطرت کے لحاظ سے مراد اپنے آپ کو اپنی ماں کے اختیار کی خلاف ورزی کرنے سے قاصر محسوس کرتا ہے، خاص طور پر اپنے والد کے انتقال کے بعد۔ نمبر 1، جیسے آپ کی مرضی۔ جیسے آپ کی مرضی ایک ناقابل یقین کہانی ہے جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جب کوئی شخص فیصلہ کن معاشرے کے دباؤ میں آ جاتا ہے تو اپنے رویے کو کیسے بدل سکتا ہے۔ مقال ذوالفقار بحیثیت شعری ایک کرشماتی اور ذہین بزنس مین ہے جس کا تعلق اعلیٰ طبقے سے ہے، لیکن وہ آسانی سے دوسرے لوگوں کی رائے سے متاثر ہو جاتا ہے۔ دریوشہ سلیم بطور علیزہ ایک پیاری اور سیدھی سادی متوسط طبقے کی لڑکی ہے جو اپنی پریشان کن شادی سے گزرنے کی کوشش کرتی ہے۔ نتاشا کے طور پر کرر ملک شیری کی بہن ہے۔ علی سفینہ بحیثیت میرب نتاشا کا شوہر ہے۔ شیری اور علیزہ ایک بظاہر کامل جوڑا جو حسد اور نرگسیت کے آنے پر ٹوٹنا شروع کر دیتا ہے۔ آخر میں کیا شیری اپنی حیثیت کو اپنے رشتے سے زیادہ اہمیت دے گا؟ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔